دوستو آداب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سبھی بچے ایسے بہت سے پودوں سے واقف ہیں جو ان کے گرد و پیش میں آ گئے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سبھی پودے ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ کئی معاملوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً پودے کے انفرادی حصوں کی اونچائی، شکل وغیرہ، تاہم یہ ممکن ہے کہ طلباء کچھ پودوں میں پائی جانے والی یکسانیت یا دوسرے گروپ کے پودوں کے مقابلے میں پائے جانے والے تنوع سے واقف نہ ہو۔ طلباء پودوں میں شکل اور کام کے لحاظ سے پائے جانے والے تنوع سے بھی واقف نہیں ہیں۔ سبھی بچوں نے اپنے گرد و پیش میں پیڑ پودوں کو دیکھا ہے، لہٰذا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیا سبھی پودوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں غیر یکساں بھی ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ کیا ہم یکسانیت اور غیر یکسانیت کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کر سکتے ہیں؟ آئیے قدرتی ماحول کی سیر کے ذریعے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سرگرمی انجام دے کر ہم پودوں کی ساخت کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کریں گے، اپنے علاقے کے پودوں میں پائے جانے والے تنوع کی شناخت کرنا سیکھیں گے۔ علاوہ ازیں ہم طلباء میں مزید استعداد کو فروغ دیں گے۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پودوں کی ساخت سے مراد ان کی ظاہری بناوٹ اور نمو کا پیٹرن ہے، یعنی کچھ پودے لمبے، کچھ پودے چھوٹے اور کچھ پودے درمیانی اونچائی کے ہوتے ہیں۔ اس پودے کو دیکھیے، اس میں شاخیں تنے کے اساس پر نظر آ رہی ہیں، جبکہ نیم کے درخت میں شاخیں تنے کی کچھ اونچائی پر نظر آتی ہیں۔ اس طرح ان قابل مشاہدہ خصوصیات کی بنیاد پر ہم ایک مشاہداتی جدول تیار کریں گے۔ دوستو، ہم قدرتی ماحول کی سیر کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ ایک باغیچہ ہے جہاں ہم مختلف قسم کے پیڑ پودے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پودے نسبتاً لمبے تو کچھ بہت زیادہ لمبے ہیں۔ آپ اس نیم کے درخت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ ایسے درخت بھی نظر آئیں گے جن کا سائز نسبتاً چھوٹا ہے، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ لہٰذا یہ پودوں کی مختلف اقسام ہیں جن کا مطالعہ کرنے اور تلاش و جستجو کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک مشاہداتی جدول ہے جس میں ہم اعداد و شمار کو درج کریں گے۔ اس جدول میں ہم مکمل نمو یافتہ پودوں کی تقابلی اونچائی کو درج کریں گے۔ ہم یہاں ایک مکمل نمو یافتہ نیم کا پودا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت لمبے ہیں، یعنی میری اونچائی کے مقابلے بہت زیادہ لمبا ہے، اس لیے اسے ہم بہت لمبا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل نمو یافتہ پودے کی تقابلی اونچائی تھی۔ اب اگلی خصوصیت تنے سے متعلق ہے۔ اب ہمیں تنے کی خصوصیات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ بھورا ہے۔ کیا یہ سبز نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے لیے ہم نہیں لکھیں گے۔ کیا یہ تنا ملائم ہے؟ نہیں، یہ ملائم نہیں ہے، چنانچہ یہاں ہم نہیں درج کریں گے۔ کیا یہ تنا موٹا ہے؟ ہاں، لہٰذا میں اس کالم میں ہاں درج کروں گا۔ اس کے بعد کیا یہ سخت ہے؟ ہاں، یہ سخت ہے، لہٰذا جدول میں اس کے لیے ہاں درج کروں گا۔ اب میری مشاہداتی جدول کے اگلے کالم کا عنوان ہے شاخیں کس جگہ نظر آتی ہیں؟ کیا یہ تنے کے اساس پر نظر آتی ہیں
یا تنے کی کچھ اونچائی پر نظر آتی ہیں۔ یہاں ہم اس نیم کے درخت میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاخیں تنے کی کچھ اونچائی پر نظر آ رہی ہیں، لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ تنے کے اساس پر نہیں ہے۔ اس طرح ہم اس کالم میں نہیں لکھیں گے، اور اگر شاخیں تنے کی کچھ اونچائی پر ہیں تو اس کے لیے ہاں لکھیں گے، لہٰذا میں یہاں ہاں لکھوں گا۔ اب میرے اعداد و شمار پر نگاہ ڈالیے۔ جو اعداد و شمار میں نے درج کیے ہیں ان میں یہ باتیں شامل ہیں: یہ بہت لمبا ہے، یہ سبز نہیں ہے، یہ ملائم نہیں ہے، یہ موٹا ہے، یہ سخت ہے، شاخیں تنے کی کچھ اونچائی پر نظر آ رہی ہیں، اساس پر نہیں ہے، یہ شاخیں ہیں اور یہ تنے کی کچھ اونچائی پر ہیں، لہٰذا میں اسے درخت لکھوں گا کیونکہ بہت لمبا ہے، اس کا تنا سخت ہے، چنانچہ میں نے اسے پودے کے زمرے میں درخت کے طور پر درج کروں گا۔ آپ تنے کی موٹائی کی پیمائش کس طرح کریں گے؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ایک دھاگے کی مدد سے تنے کی موٹائی کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایک دھاگا ہے، لہٰذا ہم اس دھاگے کی مدد سے اس کی پیمائش کریں گے۔ اب اس تنے کے چاروں طرف دھاگے کی لمبائی یہ ہے۔ اب ہم ایک اسکیل کی مدد سے اس دھاگے کی لمبائی ناپ سکتے ہیں۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ میں یہاں اس کی لمبائی کی پیمائش کروں گا اور معلوم کریں گے کہ اس دھاگے کی لمبائی کتنی ہے۔ یہ تقریباً 4 فٹ لمبا ہے، لہٰذا ہم مشاہداتی جدول میں 4 فٹ لکھیں گے۔ اب ہم اگلے درخت کی طرف چلیں گے۔ اس طرح ہم نے اس درخت کے متعلق سبھی مشاہدات مکمل کر لیے ہیں، نیز لمبے پن اور یہاں دی گئی دیگر سبھی خصوصیات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ درخت ہے۔ اب ہم کسی دوسرے پودے کی طرف چلیں گے جسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پودے کو اڈوسا کہتے ہیں۔ آئیے اس پودے کا بھی اسی طرح مشاہدہ کریں جس طرح ہم نے نیم کے درخت کا مشاہدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے والے کالم کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ لمبا ہے، چھوٹا ہے یا درمیانی سائز کا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درمیانی سائز کا پودا ہے۔ اگر ہم اگلے کالم میں دیکھیں تو یہ تنے کی خصوصیت سے متعلق ہے، لہٰذا اب ہم تنے کی خصوصیات کا مشاہدہ شروع کریں گے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تنے کا رنگ سبز نہیں ہے، اس کا رنگ ہلکا بھورا ہے، لہٰذا اس کالم میں ہم نہیں لکھیں گے۔ کیا یہ نرم ہے؟ یہ نرم نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں بھی نہیں لکھیں گے۔ کیا یہ تنا موٹا ہے؟ یہ معمولی سا موٹا ہے، لیکن اتنا موٹا نہیں ہے جتنا کہ نیم کا درخت تھا، لہٰذا یہاں ہم ہاں لکھیں گے۔ یہ معمولی سا موٹا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ سخت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سخت ہے، اس لیے اس کالم میں ہم ہاں لکھیں گے۔ اب کالم 3 کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا شاخیں تنے کے اساس سے نکل رہی ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شاخیں تنے کے اساس سے نکل رہی ہیں۔ اب اگلے کالم میں درج کریں گے کہ شاخیں تنے کے اساس سے نکل رہی ہیں، لہٰذا پودے کے زمرے میں اسے ہم جھاڑی لکھیں گے۔ اگر ہم تنے کا قطر دیکھیں تو پائیں گے کہ یہ نیم کے درخت کے مقابلے بہت پتلا ہے۔
ہم اس کے قطر کی بھی پیمائش کر سکتے ہیں۔ ہم تنے کے قطر کی پیمائش اسکیل کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اسکیل پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 3 سینٹی میٹر ہے۔ تنے کا قطر 3 سینٹی میٹر ہے، لہٰذا میں اپنے مشاہداتی جدول میں 3 سینٹی میٹر لکھوں گا۔ یہ تمام مشاہدات جھاڑی سے متعلق تھے۔ اگر طلبہ کے 4 یا 5 گروپ اس سرگرمی کو انجام دیں گے تو ہم یہ کام بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ باغیچے میں متعدد پودے ہیں اور ہر گروپ کئی پودوں کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کو مرتب کر سکتے ہیں اور اعداد و شمار کی مدد سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ باغیچے میں کتنے درخت ہیں، باغیچے میں کتنی جھاڑیاں ہیں اور باغیچے میں بوٹیاں کتنی ہیں۔ اب ہم اگلے پودے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس پودے کو بھومی آملہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری اونچائی کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ اب ہم مشاہداتی جدول میں خصوصیات کو درج کریں گے۔ ہم بھومی آملہ لکھیں گے۔ یہ بھومی آملہ ہے، یہ ایک بوٹی ہے اور اس کا استعمال یرقان کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ اسے آیوروید طریقہ علاج کے تحت یرقان کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا پودا ہے، لہٰذا یہاں ہم بہت چھوٹا لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ سبز ہے؟ جی ہاں، یہ سبز ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا یہ ملائم ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملائم نہیں ہے، لیکن ہم اسے موڑ سکتے ہیں، لہٰذا ہم اسے ملائم تنے کے زمرے میں رکھیں گے۔ اس لیے ہم اپنی مشاہدات جدول کے اس کالم میں ہاں لکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ تنا موٹا ہے یا نہیں۔ یہ پتلا ہے، لہٰذا اس کالم میں نہیں لکھیں گے۔ اس طرح میں نے یہاں نہیں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اب اس بات کی جانچ کریں گے کہ تنا سخت ہے یا نہیں ہے۔ یہ سخت نہیں ہے، یہ بہت ملائم ہے، لہٰذا ہم اس کالم میں نہیں درج کریں گے۔ اب شاخوں کے نکلنے کے مقام کا مشاہدہ کریں گے۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شاخ نہیں ہے، لہٰذا اس کالم میں ہم یہ درج کریں گے کہ کوئی شاخ موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پودے کے کس زمرے میں رکھا جائے۔ میں نے اسے یہاں بوٹی کے طور پر درج کیا ہے۔ اس طرح ہم نے یہاں 3 قسم کے پودے دیکھے ہیں اور ہم نے انہیں یہاں پر درج کیا ہے اور اپنے اندرجات اور مشاہدات کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہم نے ایک درخت یعنی نیم، ایک جھاڑی یعنی اڈوسا اور ایک بوٹی یعنی بھومی آملہ، اس طرح ہم نے ایک درخت، ایک جھاڑی اور ایک بوٹی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم اپنے اطراف میں موجود پودوں کا مشاہدہ اسی انداز میں کریں گے اور اسی طرح ان کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار جمع کر سکتے ہیں اور یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے درخت، کتنی جھاڑیاں اور کتنی بوٹیاں ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ پودوں میں بہت زیادہ حیاتیاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ شکریہ۔